الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ مسجد کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. جس طرح دنیا میں بڑے لوگوں کے گھروں میں، ان کی آفیسوں میں، ان کی پارلیمنٹ میں جانے کے چند اصول ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں آنے کے بھی چند اصول ہے. اللہ رب العزت کے یہاں یہ مساجد بڑی اہمیت رکھتی ہے. روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے یہاں یہ مسجدیں ہیں. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. حدیث شریف میں آتا ہے بہترین جگہ، پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روئے زمین میں یہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہ یہ بازار ہے. تو یہ بازار بدترین جگہ ہے جہاں سے فتنے، ہر جگہ کے فتنے بازار ہی سے اٹھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے. بلا ضرورت کے بازار میں گھومنا پھرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. انسان کے دل میں، اصل میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اسلام کا اصل مقصد ہے کہ دل یہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، چاہے آپ نے بازار میں ہو یا مسجد میں ہو. بازار میں جائیں ضرورت سے، لیکن وہاں اپنے اوقات وقت کی گزارنے کے لیے بازار نہیں ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بازار ہے. چاہے آدمی کاروبار کرتا ہو یا اپنی ذاتی ضرورت سے جاتا ہو، تو دل لگانے کے لیے بازار نہیں ہے، دل لگانے کے لیے مسجدیں ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے، ہے دنیا میں لیکن اس کی دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی. دکھ رہا ہے بازار میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ضرورت کے لیے ضرورت میں جا سکتا ہے آدمی، لیکن وہاں دل لگانا، اپنے دل کو لگانا وہاں، یہ غلط ہے. بہرحال بہترین جگہ یہ مسجدیں ہیں. اس کے کچھ آداب میں نے بیان کیے تھے. تو مسجدوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی باتوں کے سوا دوسری باتوں کو نہ کیا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے بھی انسان کچھ بن سور کر آئے. اپنی مرضی کے کپڑے اور اپنے اعتبار سے نہ آئے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کی ترغیب دی، قرآن میں ترغیب دی ہے، حدیث شریف میں تو ہے ہی
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے وقت تم زینت کو حاصل کرو، اپنے بدن کے اوپر زینت کو لگاؤ، کچھ ایسے جاؤ کہ اللہ کو بھی پسند آئے اور لوگوں کو بھی پسند آئے۔ کیا نیت؟ غسل کرنا سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، ایک تو آدمی اپنے شوق کے لیے کرتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور ایک نیت میرے رب کو میں پسند آؤں۔ جس طرح کوئی عورت بنتی سنورتی ہے، وہ اس کی نیت کیا ہے کہ میرے شوہر کو میں اچھی لگوں۔ اسی طریقے سے آدمی جب جمعہ کی نماز کے لیے ویسے بھی مسجد میں آئے تو ایسے کپڑے پہن کر آئے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے کپڑے پسند ہیں، کیسے طریقے سے آنا پسند ہے؟ اب اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ نیک لوگ جس حال میں وہ رہتے ہیں، ان حالت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب آدمی کو اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ امام صاحب کو جس حالت میں کپڑے پہن کر آنا پسند کرتے ہیں، اس کی حالت میں خود بھی رہیے۔ امام صاحب کیسی حالت میں آنا پسند کرتا ہے؟ اچھے کپڑے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علوم سے نوازا تھا۔ تو ان کے ایک دوست سے منشی ہیں، وہ اس زمانے کے بادشاہ اور نوابوں کے کپڑے جیسے ہوتے تھے، فٹ بدن کے اندر، چوڑی دار مزار، فٹ ایک دم بالکل ایسے کپڑے پہن کے آتے تھے ان کے پاس۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے دوست ہیں، روزانہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کبھی ان کو کپڑے کے بارے میں نہیں کہتے۔ دیکھیے، ہر آدمی اور ہر تبلیغ کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سکھاتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے دوست، اس کو میرے پر چھوڑو، وہ میرے دوست ہیں، میں ان کو کہوں گا، لیکن جب میں مناسب سمجھوں گا تب کہوں گا، ابھی نہیں۔ ایسے وہ آتے آتے 4 سال تک آتے رہے، 4 سال تک۔ اب ہر وقت تو ان کے پاس حاضر رہتے تھے وہ۔ تو وہاں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنے گئے اور لنگی پہن کر باہر تشریف لائے، اور منشی جی سے کہا، منشی جی آج تو آپ کے کپڑے مجھے دو، آپ کے کپڑے پہن کر آج تو میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اب منشی جی بڑے پریشان کہ منشی جی نے کہا حضرت میرے کپڑے پہن کر آپ جائیں گے تو آپ کو مسجد والے اور مسجد کے لوگ اس حالت میں دیکھ کر اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو مولانا نے کہا ایک جملہ بہترین کہ اچھا تم میرے دوست ہو، دونوں میں سے ایک بات کرو، یا تو میں تمہارے جیسے کپڑے پہننا شروع کر دوں یا تم میرے جیسے کپڑے پہننا شروع کر دوں، دونوں میں سے ایک، تم میرے جیسے بن جاؤ یا میں تمہارے جیسا بن جاؤں۔ اسی دن سے انہوں نے کپڑے کو چھوڑ دیے، بہت زبردست آدمی بنے منشی جی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایسے علوم سے ان کو صحبت کی وجہ سے، مولانا قاسم صاحب کے پاس رہنے کی وجہ سے، ایسے علوم سے اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ ان کے بڑے بڑے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی وہ ان سے استفادہ کرتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایسے طریقے سے وہاں قاسم صاحب کے پاس رہیں گے باہر آتے۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، ایسے کپڑے پہن کر، جس کپڑے سے پہن کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر تصویر والے کپڑے پہن کر، ایسے کپڑے پہن کر جس میں بیل بوٹے ہو، جس میں نشانیاں ہو کسی بھی چیز کی، چاہے وہ جوتے کے نشان ہو، تصویر ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے آدمی کا دل اس کپڑوں میں اٹکا رہے،
ایسے کپڑے یا تو اس کا اٹکا رہے یا اس کو دیکھ کر کسی اور آدمی کا اٹکا رہے، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. میری کتنا ناجائز ہے، لیکن ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. ایک آدمی اب ہر آدمی کسی کو تانا نہیں دے گا، اپنے اعتبار سے آپ بھی کسی کو نہ کہے، ہر آدمی خود اپنے دل میں سوچے. میں اپنے دل میں سوچوں، آپ اپنے دل میں، کہ جب آدمی شادی ہوتی ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کئی شادی میں جاتا ہے، اس کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے. وہ فوراً، نیا آدمی ہوگا تو بھی فوراً کہے گا اچھا کہ شادی میں جانا ہے کیا؟ ہاں شادی میں جانا. کیسے پہچانا؟ تمہارے کپڑوں سے خوشبو جو آ رہی ہے نا، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ تم شادی میں جا رہے ہو. آفس میں جا رہے ہو بڑے آدمی سے ملنے، کلیکٹر کو، تو تمہارے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم بڑے آدمی کو ملنے کا ارادہ ہے تمہارا. لیکن جب مسجد میں آتا ہے آدمی تو اس کے کپڑوں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ دکان پر جا رہا ہے یا پھر مسجد میں آ رہا ہے. ہمیں ایسے کپڑے پہن کر اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے بزرگ تھے عطر لگاتے، عطر لگاتے. ہر آدمی کو خوشبو پسند ہے، کیوں لگاتے ہو بھائی عطر؟ تو اس میں بھی اچھی نیت کر لو، اچھا ثواب ملے گا. کیا؟ میرے رب کو میں اچھا لگوں، میرے سے کسی مسلمان کو گندگی محسوس نہ ہو، میرے سے مسجد میں جاؤں گا فرشتوں کو بدبو محسوس نہ ہو. اس لیے کہ فرشتے زود اثر ہے، بہت تیز ان کو اثر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اچھائی یا برائی کا، تو ان کو مجھ سے تکلیف نہ ہو. یہ چیز ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اللہ کے گھر میں ہم آ رہے ہیں مسجد میں تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، ان آداب کی رعایت رکھیں. مسجدوں کے اندر ہر ایسی چیز سے آدمی کو بچنا چاہیے کہ میرے بعد آنے والا آدمی اس کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے آدمی سیٹ پر، اس طرح اس کو چھوڑنا چاہیے اس سیٹ کو کہ میرے بعد آنے والا آدمی اس سیٹ کو چھوڑ کر کسی اور سیٹ پر بیٹھنا پسند نہ کرے. یعنی یہاں پانی گرایا ہے، اب وہ آدمی سوچے گا یہاں تو پانی ہے، بیٹھوں گا میرے کپڑے بھیگیں گے، لہذا میں کسی اور سیٹ پر جا کر. اللہ کے گھر کو ایسی حالت میں ہم آئے تو ایسی حالت میں چھوڑ کے جائیں کہ بعد میں آنے والا آدمی اس سے کراہت محسوس نہ کرے. یہ ہمارا حق ہے، میرے رب کا گھر کسی کا نہیں. تو اگر ہم اس کو کریں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں. میں پیشاب خانے میں، استنجا خانے میں گیا ہوں، ضرورت ہے آپ کی، ضرور جائیے، لیکن اس حالت میں میں جاؤں کہ میری وجہ سے مسجد میں بدبو محسوس نہ ہو، اس لیے کہ فرشتے بڑے زود اثر ہے، تو میرے پیشاب کی بدبو میرے مسجد تک پہنچے گی تو فرشتے اس سے نفرت کریں گے اور ہم سے دور ہو جائیں گے. دیکھیے آپ کو ایسا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت ضروری ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران گئے، انہوں نے کچھ دن وہاں رہے اور کہا تمہارے نبی کیسے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پیشاب خانے پائے جاؤ تو بائیں پیر سے جاؤ، نکلو تو دائیں پیر سے نکلو، یہ دعا پڑھو، اس طرح کرو، وہ کرو، سخت زمین پر پیشاب نہ کرو، نرم زمین میں پیشاب کرو. ایسا کیسا نبی؟ چھوٹی چھوٹی بات. ہاں حضرت جو چیز تمہارے لیے عیب ہے وہ ہمارے لیے فخر کی چیز، جو چیز نبی کی بتلانا تمہارے لیے عیب محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ایک باپ اور ایک ماں اپنے اولاد کو جس طریقے سے تربیت کرتی ہے اس سے زیادہ اپنے امتیوں کو اس سے بھی محروم نہیں کیا کہ پیشاب پاخانہ جانے کے آداب سے بھی محروم نہیں کیا ہے، اس کے بھی طریقے بتلائے ہیں. یہ ہے میرے نبی کی شفقت. میرے نبی کو اپنی امت سے ایسا لگاؤ تھا کہ میرے بعد میرے امتی کو اپنی زندگی کی کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف نہ ہو. ہر چیز کے طریقے بنے. کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، کسی درخت کے سائے میں پیشاب نہ کرو، استنجا کر رہا ہے ہڈے سے نہ کرو، اس سے نہ کرو، اس سے نہ کرو، سب بتلایا ہے. کیوں بتلایا؟ ایک شفیق ہے. ایک شفیق باپ کس طرح اپنے اولاد کو پوری رہبری کرتا ہے، اور یہ تو انبیاء کے سردار تھے اور اپنی امت سے جتنی شفقت تھی اتنی کسی کو نہیں تھی.
تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ یہ تولیہ جو ٹوال ہے سب منہ لوچنے کے لیے پوچھنے کے لیے، تو ہم ایک مہذب آدمی بنے، اپنی اولاد کو بھی مہذب بنائے، ان کو بھی اچھا انسان بنائے، ان کو سمجھائے کہ تولیہ ہے تمہارے وضو کے اعضاء پوچھنے کے لیے ہے، تمہارے پسینے کے اعضاء پوچھنے کے لیے نہیں ہے. اپنے بچوں کو اپنے گھر پر سمجھاؤ، ان کو بلاؤ، جب نہانے جائے پوچھو تم بدن کس طرح لوٹے ہو، ان کو سمجھاؤ. یہ اپنے بچہ ہے، آپ نہیں سمجھائیں گے کون سمجھائیں گے اس کو؟ آپ یہاں سمجھائیں گے، وہ مسجد میں جا کر بھی اچھی طریقے سے رہے. اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا جہاں ناپاکی کا اندیشہ ہے، پیشاب پاخانہ کی جگہ پر اپنے تولیے کو نہ لوچو. یہ اس کے عادات میں سے تولیہ ہو سکتا ہے ناپاک، اور کوئی اور لے گا اس کا ناپاک ہوگا. اپنے گھر پر اور اپنے گھر کسی کے یہاں وہ دعوت میں جاتا ہے، رہنے کے لیے جاتا ہے، اس کو سمجھا کر جاؤ، وہاں تم نہاؤ. اعلیٰ تعلیم اپنے بچے کی ہے، اس کو کہو کہ ناف کے اوپر اس کے بدن کو تم لوچو. لاف کے کسی اور کے گھر جا کر، کسی کے مہمان کسی کے یہاں جاؤ اور وہاں غسل کرنا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ اگر ٹھنڈی نہیں ہے تو نیچے کے ناف کے اوپر کے حصے کو صرف تولیے سے لوچو اور نیچے والے کو نہ لوچو، تاکہ اس آدمی کو یہ گھن محسوس نہ ہو کہ وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ نہیں کیسے لوچا ہوگا، اس لیے اس کو دوبارہ دھونے کے چکر میں ہوتا ہے. وہ بچے کو سمجھاؤ، یہ ہے آداب، اسلامی آداب ہے. یہ گھر میں سمجھائیں گے تو باہر بھی وہی جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سونے کے بعد ان کو اٹھا کر ان کو کہو کہ بیٹا اس بستر پر تم لیٹے ہو، اس چادر کو تم نے اوڑھا ہے، تم اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤ، اپنی جگہ کو ٹھیک کر کے جاؤ. یہ آداب ہے اپنے بچوں کے سکھانے کے. اگر وہ یہاں ٹھیک ٹھاک کرنے کے چکر میں ہوگا تو مسجد میں آ کر اگر چٹائی ادھر ادھر وہ ہو جائے گی اس کے ہاتھ سے تو اس کو تکلیف ہوگی. میرے رب کا گھر ہے، میری وجہ سے ایسے چٹائی ہو گئی. میں ایک بچے کو دیکھ رہا تھا کل پرسوں، دو چٹائی کے درمیان میں جگہ تھی. وہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اچھا بچہ تھا. وہ دو چٹائی کو ملانے کے چکر میں وہ چھوٹا سا اس کی طاقت سے باہر تھا اس کو، لیکن کوشش کر رہا تھا دو چٹائی کے درمیان میں جگہ کو پھوڑ کر. یہ اچھا بچہ ہے. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ مسجد، اسی لیے دیکھیے 7 سال کے بعد مسجد میں بچوں کو لانے کا حکم ہے. 7 سال تک کیا کرو؟ 7 سال تک ان کی تربیت کرو کہ مسجد میں جائیں تو کیسے جائیں، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، ان کو سمجھاؤ. یہ آداب ہے. ہم ان بچوں کو آداب نہیں سکھاتے، کونے میں بیٹھ جاتے جا کے بچے. ان کو کہو مسجد کے بیچ میں سب شروع ہوتی ہے. امام کے پیچھے بالکل جو آدمی کھڑا رہتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہے. اس کے داہنی طرف سب بنانے کا طریقہ یہ ہے. یہ مسجد کے آداب کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سارا مسجد میں انتشار ہوتا ہے. سب بنا رہے، پہلا آنے والا آدمی مسجد کی امام کے پیچھے بیٹھے اور دوسرے نمبر پر آنے والا اس کے دانے سے 50 اس کو ثواب ملے گا، اس کو 100 اس کو 50، پھر بائیں طرف اس کو 25 درجہ ثواب ملے گا. اس طریقے سے جو بھی اب آئے گا ایک داہنی طرف دوسرا بائیں طرف، ایک داہنی طرف دوسرا بائیں طرف، اس طریقے سے سب بنائے. اگر آپ آئے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طرف لمبی صف ہے تو آپ اس طرف نہ کھڑے رہے بلکہ جس طرف کم ہے اس طرف کھڑے رہے. یہ مسجدوں میں آنے کے آداب ہے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اچھے طریقے سے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. کسی کے گھر ہم جائیں اور بے تکے بے تحاشا ہم بیٹھتے ایسے تو جب جا کر وہ آدمی جاتا ہے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے. آدمی اس کو کہتا ہے، اگر جو اس کی زبان پر تو نہیں کہتا لیکن بعد میں کہتا ہے کہ اس کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. جب ہم جا رہے ہو میرا رب خوش ہو، اور جب میں دعا کروں اپنی مسجد سے باہر نکلنے کی اس دعا کو وہ اللہ قبول کرے. تمہارا مسجد میں آنے کے آداب، مسجد میں آؤ، داہنے قدم سے آؤ، اہتمام سے آؤ، دعا پڑھ کے آؤ. اب
पूछा आदमी कि भाई क्यों? दाहिने कदम से भूल गया। अरे इरादे से, चंद दिन आपको इरादे से काम करना पड़ेगा, दुआ को थोड़ा सा जोर से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो। अल्लाह के घर में आए हैं, दुआ करो। देखिए मैं आपको एक दो दुआ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल दो दुआएं हैं उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जो समझेगा वो कभी इन दुआओं को नहीं छोड़ेगा। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली दुनूबी। दो दुआएं, ये थोड़ा सा जाहिर हिस्सा है, बस किताबों में इसको जाहिर दिया है। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, तेरे रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। ये घर किसका है? अल्लाह का घर है। और जन्नत किसका मेहमान खाना है? अल्लाह ने लगाया है मेहमान खाना, अल्लाह का मेहमान खाना है। तो अल्लाह के रहमत के दरवाजे अगर खुल गए तो सीधा आदमी जन्नत में, तो अल्लाह के घर में दाखिल हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई कि एक इस घर में अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है, अल्लाह की दावत पर तुम आए हो, इस तरीके से इसमें जिंदगी गुजारो, इस तरीके से रहो कि अल्लाह के घर के दरवाजे जो जन्नत में है रहमत के, वो तुम्हारे इस आने की वजह से खुल जाए। तो दुआ भी करो और अमल भी करो। कितनी जबरदस्त दुआ है। मस्जिद में आया गोया के जन्नत में जाने का सबब बन रहा है। लिहाजा दुआ करो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल। अब ये आदमी दिल से जब पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? बातें करेगा? नहीं करेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा, तस्बीह पढ़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। नमाज के लिए आया है, तस्बीह पढ़ रहा है, अगर वो तस्बीह उसी तरह मुसलसल पढ़ता रहेगा तो नमाज के पढ़ने के बराबर उसको अल्लाह ताला सवाब देते रहेगा। बहरहाल ये तो एक दुआ होगी। उसके बाद निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ये दुआ है मुख्तसर, और रहमतिक भी बहुत से कहते हैं लेकिन ये मक़बूल नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अब जा रहा है, कहां जा रहा है? दुनिया में। और जब माल मिलता है, दौलत मिलती है, तो आदमी अपने घर पर क्या लिखवाता है? हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल का मतलब अल्लाह ने दौलत दी है, मुझे माल दिया है, तो ये दौलत अल्लाह की तरफ से है। तो कह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त प्यारी दुआ बताई है कि अरे भाई तुम अल्लाह के घर से अब जा रहे हो दुनिया में, तो तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए? दुनिया की दौलत तो चाहिए। लिहाजा अब जा रहे हो तो अल्लाह से मांग कर जाओ अपने कारोबार में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह तेरा फजल, ये माल और दौलत जो है उसका मैं तलबगार हूं, मुझे वो भी चाहिए। कितनी जबरदस्त दुआ है। ये दो दुआ अगर हमारी कबूल हो गई तो आखिरत भी बन गई। एक दुआ से आखिरत बन गई और दूसरी निकलने की दुआ से दुनिया बन गई। इसलिए इसका इख्तिमाम कीजिए, अपने आने जाने में इसका इख्तिमाम कीजिए। अगर इसका इख्तिमाम करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला हर किस्म की खुशियों को लाएगा। और दूसरी बात, जब मस्जिद में आए, हमारी जिंदगी में अल्लाह के नाम की ऐसी अजमत होनी चाहिए कि अल्लाह के नाम के साथ हम खड़े होना सीखें और अल्लाह के नाम के साथ हमारा किसी भी काम का इख्तिताम करना हम सीखें। आज होता क्या है मस्जिद में, आप साफ साफ बात बताता हूं, इसलिए क्या अल्लाह के लिए कह रहा हूं, शायद हमारी सुन्नत के मुताबिक हमारी मस्जिद में काम शुरू हो जाए। नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त होता है, घड़ी बजती है, 3 आवाज, तो ये अच्छी चीज ये नहीं है। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हदीस शरीफ में क्या बता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नमाज कैसे खड़ी होती थी, मैं आपको समझाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, मस्जिद नबवी ऐसे है, पहली सफ में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से कदम रखते थे तो सीधा मस्जिद की पहली सफ में आता था और सीधा, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु देखते रहते थे। हरकत होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो तकबीर शुरू करते थे और जैसी तकबीर होती थी सब लोग खड़े होते थे। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, 3 सिख हमको नहीं खड़ा होना चाहिए। हमारे मुअज्जिन को भी समझाने की जरूरत है कि
لوگوں کے کھڑے ہونے کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے تو تکبیر کہو، تکبیر پر لوگ کھڑے۔ جہاد میں جب صحابہ جاتے تھے تو کہتے تھے ایک تکبیر کہو تو تیار ہو جاؤ، دوسری گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، تیسری حملہ کرو۔ تو تکبیر پر اللہ کے نام پر کھڑے ہو۔ تو آج بھی انشاءاللہ جمعہ میں ہم ایسا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ امام صاحب جو بھی ہو مصلی پر آئے، اس کے بعد مؤذن صاحب کھڑے ہو جائے، وہ تکبیر کہیں، وہ اللہ اکبر جیسا کہیں، کھڑے ہو جائے، حی علی الصلاۃ تک تمام صفیں تیار ہو جانی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔